السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، سن 1443 ہجری کا پہلا محرم ہے، اور اس ماہ محرم میں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کربلا کے واقعات عموماً بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہو اور نوجوانوں کو علم ہو اس بات کا کہ ان کی شہادت کس طرح واقع ہوئی۔ اس حوالے سے جمعوں کے اجتماعات میں اور پبلک اجتماعات میں صحیح رپورٹنگ اہل سنت و جماعت کے علماء کرتے ہیں۔ دو فریق ایسے ہیں جو غالی ہیں، ایک اہل بیت کے تعصب میں غالی ہے اور ایک صحابہ کرام کی شان میں غالی ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے ذہنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں حقائق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس دور کا المیہ یہ ہے، میڈیا پر وہی لوگ چھائے ہوئے ہیں اور پبلک تک آواز پہنچانے کا سب سے ذریعہ اس دور میں میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک، گوگل، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ایک دور تھا کہ اخبار کے ذریعے لوگوں کی خبریں دنیا میں پھیلائی جاتی تھیں، لیکن آج اخبار ختم ہو چکے اور تمام جتنی بھی معلومات ہیں ان کا ذریعہ یہی چیزیں بن چکی ہیں۔ اتفاق سے رافضی اور خارجی دونوں فعال ہیں، سوشل میڈیا پر غالب ہیں، اور ہماری گھروں میں مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین اور گھروں میں بیٹھنے والے نوجوان جنہیں دلچسپی ہے مذہب سے، تو وہ انہی کی باتیں سنتے ہیں۔ تو مجھے خود ایک گھر سے فون آیا جو بڑے گھر کی خاتون ہیں، کہنا مفتی صاحب صحیح معلومات پر مجھے ایک کیسٹ چاہیے جس کو میں بھی سن سکوں اور میرے بچے بھی سن سکیں کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو، اگر آپ خطیب ہیں تو واقعہ کربلا اس طرح بیان کرنے کی کوشش کریں جس طرح اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ سب سے پہلے ہم امام عالی مقام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں
علامہ ذہبی نے جو کتاب لکھی ہے اس حوالے سے میں نے اپنے سامنے علامہ ذہبی کی کتاب کھولی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق امام حسین، امام حسن کا بھی نہیں رہے، ہم مستقل امام حسین کی باتیں کریں گے۔ ان کی ایک ولادت، دوسرا ہوگا شہادت، اور تیسرا اسباب شہادت۔ یہ تین چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ولادت اور شہادت اور اسباب شہادت، اور سب سے اہم حسنین کریم کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام عالی مقام سے کون سی محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ اسی کتاب میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ امام حسین کے ساتھ محبت کا یہ انداز تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی جسم کی کوئی حصہ نہیں ہے جس کو آپ نے ان کو بوسہ نہ دیا ہو۔ حضرت ابی ہریرہ قسم کھا کر کہتے ہیں میں نے دیکھا امام حسین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر چڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوپر لٹا دیا، اپنی زبان مبارک نکالی، اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس طرح چوستے رہے جیسے بچہ اپنی ماں کا پستان چوستا ہے۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اشارہ کیا تو انہوں نے اپنی زبان نکالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی زبان چوستے رہے۔ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر بوسے دیے، حتیٰ کہ آپ کی ناف پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار لیا اور بوسہ دیا۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کسی راستے پر تھے اور امام حسین سامنے آ گئے۔ حضرت ابی ہریرہ نے عرض کی حضور میری ایک درخواست ہے۔ امام حسین نے کہا کون سی درخواست؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ آپ اپنے بطن اطہر پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں، بس اتنی میری درخواست ہے۔ امام حسین نے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ جو سفید ریش تھے ان نے حضرت امام حسین کی ناف کے اوپر بوسے دینا شروع کر دیے، اور عرض کی حضرت میری خواہش اتنی تھی کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ناف چومتے ہوئے دیکھا ہے تو میں کہتا تھا کہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ جس وقت ابن زیاد اور یزید بھی امام عالی مقام کے سر بریدہ سر کو اپنے آگے رکھ کر چھڑی سے ان کے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے تو حضرت انس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا اے ابن زیاد، انہی ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے اور چوستے تھے جیسے کہ کسی چیز کو چوسا جاتا ہے۔ یزید کے سامنے بھی ایک صحابی نے یہی کہا۔ تو یہ پیار تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پیار کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فتحبہ،
یا احبہ، یا رب العالمین میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا اللہم انی احبہ واحب من احبہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو ان لوگوں سے محبت فرما جو لوگ اس حسین سے محبت کریں۔ یہ محبت تھی۔ اور ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے تھے، اور سیدہ فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، اور بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے۔ خصوصاً حضور نے خود فرمایا کہ لوگوں کے نسب تو بیٹوں سے چلیں گے، لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ لوگوں کے عصبے وہ ہوتے ہیں جو بیٹوں سے ہوں، لیکن میرے عصبے وہ ہوں گے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوں گے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، لیکن دوسرا جملہ جو ہے وَأَنَا مِنْ حسین، میں بھی حسین سے ہوں۔ تو یہ سمجھ سے بات ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو نانا ہیں حسین کے، آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے کہ میرا دین حسین سے ہے۔